السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی موضوع فکر میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جناب خبر آئی ہے اور ڈیولپمنٹ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر کام کر رہے ہیں، ان سے اہم ترین اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے اہم اور ہنگامہ ترین اجلاس میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب حالیہ دنوں کے اندر پتہ نہیں کس کی شے پر بہت ہی زیادہ اچھل رہے تھے، اور مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انڈائریکٹلی سلمان اکرم راجہ کے چکر میں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کی پارٹی کے اوپر جو کنٹرول تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کے دو اہم ترین فیصلے ہیں۔ پہلا فیصلہ ہے جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ صرف کمیٹی کی تیار کردہ فہرست میں شامل افراد ہی عمران خان سے جیل میں ملاقات کے لیے جائیں گے، اور عمران خان سے ملاقات کے لیے جو ایک نئی کمیٹی ہے اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے، اور یہ 5 اراکین پر مشتمل کمیٹی ہے جو کہ سیاسی کمیٹی کے اراکین پر ہی مشتمل ہے، اور یہ کمیٹی اس بات کا تعین کرے گی کہ عمران خان سے کس نے ملنا ہے، اور اس کمیٹی کی طرف سے فہرست کو تیار کرنے کے بعد یہ فہرست بیرسٹر گوہر خان صاحب، انتظار حسین پنجھوتا صاحب یا محترم سلمان اکرم راجہ کے ذریعے جیل حکام کو بھجوائی جائے گی، اور ان اراکین کے علاوہ جو کہ 5 افراد طے کریں گے، ان کے علاوہ کوئی اور بندہ اڈیالہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اور حالیہ دنوں میں جس طرح سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گوہر خان سے سمیت وہ تمام لوگ جس نے جیل میں جا کر عمران خان سے ملاقات کی تھی اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے تھے، اور سلمان اکرم راجہ نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جناب وہ لوگ جو جیل میں جا کر عمران خان سے ملے ہیں ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جماعتی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی وہ ہاتھا پائی جو کہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کے پی ہاؤس اسلام آباد میں ہوئی تھی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر نے اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کو اچھا خاصے جھنجھوڑے مارے تھے، اس کا اب سیاسی جواب سامنے آ گیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب سے وہ اختیار واپس لے لیا گیا ہے جس کی بل پر وہ بہت زیادہ اچھل رہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اس سے بھی ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے، اور اس پوسٹ میں باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کا مائنز اینڈ منرلز بل تھا اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا تفصیلی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بل کے تمام اہم نکات پر جامع اور مفصل وضاحت پیش کی۔ کمیٹی نے اس بل کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور متفقہ طور پر قرار پایا کہ بل میں صوبائی خود مختاری، حقوق و مدنی وسائل، وفاق، SIFC یا کسی بھی وفاقی ادارے کو منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا، اور بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔ یعنی یہ بھی وہی ایشو ہے جس کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے سب سے پہلے اٹھایا تھا، اور انہوں نے اس بل کو ہولڈ پر رکھنے کی تجویز پیش کی تھی، جس کو انڈورس علیمہ خان کی طرف سے بھی کیا گیا تھا، اور انہوں نے جناب اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی تھی جس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک عمران خان رہا نہیں ہو جاتے اہم نوعیت کے تمام تر جو قانون سازی ہے اس کو معرض التوا میں ڈال دیا جائے۔ اب سیاسی کمیٹی نے علیمہ خان کو اور سلمان اکرم راجہ کو اس ایکٹیویٹی کے اوپر بھی جواب دے دیا ہے، اور اس بل کے اب یہ جو منظور ہونے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ البتہ اس بل کو لے کر پاکستان تحریک انصاف
کے اندر نئی رفٹ سامنے آئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے اعلان کے بعد ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جو کہ مراد سعید صاحب نے کیا ہے، اور اس ٹویٹ کے اندر مراد سعید صاحب نے اس بل کی منظوری کے لیے جو حامی ہے وہ نہ بھرنے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے اس بل کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے۔ مراد سعید صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ میں نے معدنیات بل نہیں پڑھا، لیکن اس حوالے سے جن خدشات کا اظہار آپ سب نے کیا تھا اور ایسے معاملات میں ماضی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی تشویش سے تحریری طور پر پارٹی اور صوبائی حکومت کو آگاہ کر دیا تھا۔ پارٹی معاملات پر میں کبھی سوشل میڈیا پر بات نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس اپنی رائے دینے کے لیے فورم موجود ہے، لیکن چونکہ ایک ہفتے سے عوامی تحریک کا مومنٹم بنا ہے اور میں سوال کر رہا ہوں فیصلہ کن مرحلے کا، لیکن جواباً مجھ سے میرا موقف پوچھا جا رہا ہے، اس لیے یہاں تحریر کر رہا ہوں۔ میرا موقف آسان الفاظ میں ایبسلیوٹلی ناٹ ہے معدنیات بل پر۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری تشویش بنتی ہے، ہمارے یہاں قانون سازی میں نیشنل انٹرسٹ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کے الفاظ آ جائیں یا نیشنل سیکیورٹی جیسے الفاظ آ جائیں تو سمجھ جائیں کہ اپنے مفادات کے تحفظ یا فائدہ، طاقت کی بقا، آئین و قانون کے منافی ہر کام کو قانونی شکل دی جا رہی ہے۔ زیادہ دور کیوں جائیں؟ ایسے ہی الفاظ کا سہارا لے کر ایک SIFC بنائی گئی تھی جو اپنے مقاصد میں بالکل واضح ہے، بس بیچ دے کا سلوگن مسنگ ہے۔ باقی یہ ایک ایسا OLX ہے جو بنا سرمایہ کاری کے نام پر تھا، لیکن عوامی خزانہ اڑا کر، ادارے تباہ کر کے اپنی طاقت کو دوام دینے اور عوامی وسائل کو برباد کرنے کے لیے قومی اثاثے اور ذخائر بیچ رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پختونخوا 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود وزیرستان میں کان کنی کبھی نہیں رکی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر نیپرائٹ موجود ہے جس کی ایک گاڑی 80 سے 95 کروڑ روپے کی مالیت کی ہے۔ نیپرائٹ کی دہشت گردی کے باوجود ترسیل جاری ہے اور روزانہ متعدد گاڑیاں اسی علاقے سے نکل رہی ہیں۔ مومند ہے، خیبر ہے، کرک ہے، ہنگو ہے، جہاں وسائل ہیں وہاں دہشت گردی کی صورت میں مسائل بھی ہیں، لیکن صوبے سے نکلنے والی ان معدنیات کا خیبر پختونخوا کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اب اپنی جگہ پر باقی تمام باتیں ہیں، لیکن مراد سعید صاحب نے اس بات کا واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اس معدنیاتی بل کو کسی بھی صورت منظور ہونے کے لیے اپنی حمایت نہیں دے سکتے، اور یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی پالیٹکس کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہے۔ البتہ مراد سعید کی طرف سے یہ جو کان کنی نیپرائٹ کے حوالے سے انکشاف کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور مراد سعید صاحب نے اپنے اس انکشاف کی بنیاد پر کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ 15 برس سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس میں سے کچھ عرصہ ایسا تھا جب سیم پیج کی حکومت تھی، کم از کم 10 برس، اور اس سیم پیج کی حکومت میں جب نیپرائٹ نکالا جا رہا تھا اور 80 سے 95 کروڑ میں ایک گاڑی بیچی جا رہی تھی، تو اس وقت مراد سعید صاحب ہوں، پرویز خٹک صاحب ہوں یا محمود خان صاحب ہوں، ان میں سے کسی کے نام سے کوئی ایک بیان سامنے نہیں آیا جہاں پر انہوں نے صوبائی خود مختاری کا ذکر کیا ہو یا معدنیات کے اس خرید و فروخت میں سے صوبائی حصہ طلب کیا ہو۔ اور اب بھی مراد سعید نے اپنے اس ٹویٹ کے اندر بھی اس میں سے کوئی حصہ طلب نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض بیانیے کی لڑائی ہے جس کے لیے مراد سعید صاحب جناب سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اب لینا شروع کر دیے ہیں، اور شاید یہی وہ تکلیف ہے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لیڈرز کو ہو رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی کمیٹی کی طرف سے یہ جو فیصلے ہیں ان کے اوپر محترمہ علیمہ خان کی
جو ویٹو ہے وہ کب آئے گی، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ علیمہ خان کی طرف سے اس سارے معاملے کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک ایسا اینگل دیا جائے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات میں یقینی طور پر نئے اضافے کا سبب بنے گا۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔